الدین الخالص۔ سب سے پہلے ہم اس اللہ رب العالمین کی حمد، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں جو اللہ احکم الحاکمین ہے، جو اللہ رزاق ذو القوت المتین ہے، جس نے ہمیں اس پرتھوی پر جنم دیا اور ہمارے اوپر قسم ہا قسم کی نعمتیں نچھاور کی۔ اس اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جتنے بھی انعامات کیے ہیں اور جتنے بھی اکرام کیے ہیں، اس اللہ رب العالمین کی حمد کا حق ہم چند کلمات کے اندر نہیں کر سکتے ہیں۔ بڑی نعمتیں ہیں اس اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر، اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان والا بنایا اور نبی الرحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع محشر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں دین و ایمان کی باتیں نصیب ہوئیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حضرات، جس ٹاپک اور جس عنوان کو لے کر کے میں آپ حضرات کے سمکش اپستھت ہوا ہوں وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مصائب و آلام۔ آج ہندوستان کا جو ماحول ہے، یہاں کی عوام، بالخصوص مسلمانان ہند، جس اضطراب کی کیفیت سے گزر رہے ہیں اور جو آئے دن مختلف حالات پیدا ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی چیخ اٹھتا ہے اور ایک کوشچن کھڑا کر دیتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے؟ ایسے حالات آ گئے۔ ابھی جب کرونا شروع ہوا تو لوگوں نے کہا مسلمانوں کی بنا پر ہوا ہے، تو مسلمان سوچ رہے تھے کہ اللہ ان کا منہ توڑ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا ہے، ہماری طرف سے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ تو ہم ایسی چیزیں سوچ کر کے غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید اللہ ہماری رکشا نہیں کر رہا ہے، ہماری مدد نہیں کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو لاسٹ پروفٹ ہیں، انتم سندیشتا ہیں، آخری نبی ہیں، اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر اٹھائیں گے، آپ کی ہسٹری کے پنے پلٹیں گے، تو ہمیں ڈھارس بندھے گا اور ہماری امید بنے گی اور ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے کہ وہ تو نبی تھے، ان کے ساتھ میں کیسے کیسے حالات آئے، انہیں کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑا۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا، ایمان میں انٹری لے لینا، اسلام کے اندر داخل ہو جانا، آج ہم نے بالکل بہت آسان تصور کیا ہوا ہے، اور آسان تصور ہی نہیں بلکہ اس کو ہم نے آسان بنا بھی لیا۔
ہم وہ کام جو ہمارے لیے بہت آسان لگ رہے ہوں ان کو فٹاک سے لے لیتے ہیں، اور جو مشکل کام ہو اور مشکل آن پڑے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں ہم اللہ کو مان رہے ہیں، نبی کو مان رہے ہیں، ہماری مدد ہی نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں معلوم ہے اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو اس پرتھوی پر بسایا، آباد کیا، تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہر طریقے کی مادی چیزوں کا انتظام کر دیا، اور کائنات کی جتنی بھی طاقت اور قوت کی چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام چیزیں ہم انسانوں کے لیے مہیا کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں، تاکہ انسان کی زندگی بڑی آسانی سے گزر سکے۔ اور اللہ رب العالمین نے صرف کائنات کو ہی ہمارے حوالے نہیں کیا، اللہ نے انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے چاند اور سورج کو ہمارے تابع کر دیا، ہوائیں ہمارے لیے بنا دیں، اللہ رب العالمین نے زمین سے شیریں پانی نکال دیا، اللہ رب العالمین نے زمین سے غلہ اگا کر کے ہماری غذا کا انتظام کر دیا۔ یہ تمام مادی چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہمارے تابع کر رکھی ہیں، اور ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں مہیا کی ہیں۔ لیکن صرف یہ مادی چیزیں ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری روحانی غذا کا انتظام بھی کر دیا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، جس کی آخری کڑی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری کڑی ہیں آپ، اور آپ اس سے پہلے جو نبی اللہ بھیجتا تھا، کسی نبی کو کسی علاقے کے لیے، کسی نبی کو کسی خطے کے لیے، کسی نبی کو کسی زمانے میں، الگ الگ ادوار میں اللہ رب العالمین نے مختلف نبیوں کو بھیجا، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کو نیند لگی ہو تو ذرا جواب بھی دیتے ہوئے چلیے تاکہ آپ کو نیند نہ لگے۔ ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ کے اندر۔ اتنی دھیری آواز کہ جانکاری نہیں ہے؟ ابھی اگر میں کہہ دوں نو کی اسپیلنگ بتاؤ تو سب بتا دیں گے، ہاں ہم انگلش داں ہیں، ہم تو سب پڑھنا جانتے ہیں۔ اگر میں کہہ دوں نہیں، نو کی اسپیلنگ ہوئی NOW، جس کے معنی جاننا، تو ابھی سب کئی اسٹوڈنٹ یہ کھڑے ہو جائیں گے، مولوی صاحب آپ کو نہیں معلوم ہے نو کی اسپیلنگ ہوتی KNOW، ابھی سب کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں نبی کہاں پیدا ہوئے؟ سب ڈر رہے ہیں، مکہ یاد بھی ہے اندر سے، لیکن ڈر رہے کہ غلط نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہماری نالج کمزور ہے، جانکاری گڑبڑ ہے۔ تو ذرا تھوڑا سا جانکاری بھی لیتے ہوئے چلیے گا۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ مکہ کے اندر۔ لیکن جب نبی بنایا تو کیا مکہ کا نبی بنایا؟ نہیں، سمپورن جگت، پوری دنیا کا نبی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا۔ اللہ نے اعلان کرایا، قل، اے اللہ کے نبی اعلان کر دیجئے۔ قل کے معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، فعل امر ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے مانوتا، اے دنیا کے تمام انسانوں۔ یہاں صرف اللہ نے صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کرایا، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا، کیا کہلوایا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمام کے تمام لوگوں تمہاری طرف میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میں صرف مکہ والوں کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں حجاز کی وادی والوں کے لیے صرف نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، یا مکہ کے ارد گرد بسنے والی بستیوں کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں صرف مدینہ والوں کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں عراق والوں کے لیے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں صرف فلسطین اور اس کے ارد گرد
लिए नबी नहीं बना करके भेजा गया हो, बल्कि सारी दुनिया के लोग और यहां तक कि कयामत तक जितने भी लोग आने वाले हैं तमाम के लिए मैं नबी बना करके भेजा गया हूं। मेरे भाइयों, मेरे नबी मक्का के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन सारी दुनिया के लिए आपको नबी बना करके भेजा जाता है। नबी जब बनाया गया तो आपको पूरी दुनिया वालों के लिए नबी बना करके भेजा गया। आज यही वजह है कि आज मुसलमान चाहे जितने भी धड़े में बढ़ जाएं, जितने भी फिरके और पार्टीज में बढ़ जाएं, लेकिन अगर उनसे पूछो कि नबी को मानते हो तो उसका बच्चा बच्चा बोलेगा कि हाँ मैं नबी को मानता हूं। ये अलग बात है। भी तकरीर हो रही थी कि हम मानते तो सब हैं, लेकिन नबी की किस तरह मानते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारी मिसालें और वाकयात आपने सुने अभी मौलाना गुफरान साहब से। एक लंबी अगर आप मौलाना साहब बोलते तो ऐसे पूरी रात बोलते चले जाओ। मेरे भाइयों, पोजीशन यही है कि आज नबी को बच्चा बच्चा मान रहा है, लेकिन नबी की बात मानने की बात आती है तो निकालते चले जाओ। जैसे आज सोना पहाड़ से निकाल करके ले आओ, लेकिन उसमें से निकलेगा बहुत थोड़ा सा। अभी कोई औरत अगर कोई जेवर पहनी हो और सुनार से कहो जरा इसका सोना निकाल करके बताओ, तो भट्टी में जब वो जो है उसको तलेगा और उसको आग में तपाएगा तो सोना खालिस बहुत कम निकल करके आएगा। मेरे भाइयों, ये पोजीशन हम मुसलमानों की है। तो बहरहाल मुसलमान नबी को मानते तो जरूर हैं, गर्चे दावे की हैसियत तक ही क्यों ना हो, लेकिन नबी पूरी दुनिया वालों के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अल्लाह के नबी यहूदियों के भी नबी हैं, मेरे नबी नसरानियों की भी नबी हैं, ईसाइयों की नबी है। मुसलमानों में जितने भी फिरके तमाम के तमाम अगर कोई है तो मेरा नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम का तमाम लोगों का नबी है, तमाम मानवता का, तमाम इंसानियत का नबी अगर कोई है तो वो लास्ट प्रोफेट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पैदा कहां हुए? मक्का के अंदर, लेकिन तमाम लोगों के लिए आपको नबी बना करके भेजा गया। अब आप जरा देखें, आपको मालूम है नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल जिंदगी कैलकुलेट करिए, पूरी जिंदगी कितनी है? 63 साल। माशाल्लाह, अब थोड़ा तेजी आई, बहुत जल्दी जवाब मिला। 63 साल, 63। उसमें मक्की जिंदगी कितनी है? 53। नहीं पहुंच रहा जैन आपकी मक्की जिंदगी 53, 53 साल है। अच्छा, नबूवत की मक्की जिंदगी कितनी है? कौन बताएगा? नहीं जहन पहुंच रहा है। 13 साल, 13 साल है। क्यों? आपको 40 साल की उम्र में नबी बनाया गया। अगर सीरत के उन्वान पर हमारे इन भाइयों ने कहा कि मौलवी साहब जरा हिजरत तक बोलना, अगर मैं हिजरत तक बोलता रहूंगा तो मैं हिजरत कर जाऊंगा, लेकिन हिजरत तक पहुंचूंगा ही नहीं, बरेली की तरफ रवाना हो जाऊंगा। बहुत लंबा मामला है, लेकिन आइए चंद खास चीजें इंशाल्लाह लेकर के मैं नबी के सीरत के कुछ पन्ने आप तक पहुंचाऊंगा और आप जानकारी भी लीजिएगा और कुछ ना कुछ इबरत भी हासिल करते हुए चलिएगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल जिंदगी 63 साल की है। मक्का के अंदर नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल जिंदगी गुजारते हैं, जिसमें 40 साल की जिंदगी आपकी कुरान नाजिल होने से पहले की है, वही के सिलसिले के से पहले की है, आपको नबी बनाए जाने से पहले की जिंदगी है। अगर हम नबी की 40 साल की जिंदगी उठा ले मेरे भाइयों, अगर आज हमारी जिंदगियां उठा लें, एक आदमी अगर सुधर जाए तो उसकी पहले की जिंदगी उठा लो तो बड़ी खतरनाक होती है। आदमी कहता फला आदमी अब सुधर चुका है। मेरे भाइयों, जहां से वो आदमी सुधरा है उससे पहले की जिंदगी अगर हम गौर करें तो बड़ी खतरनाक जिंदगी होती है। लेकिन मेरे भाइयों, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबी नहीं बनाया गया है। आपकी 40 साल जिंदगी पर अगर हम गौर करते हैं, आपकी इजमाली सीरत पर, आपकी इजमाली हिस्ट्री पर अगर नजर दौड़ाते हैं, मेरे भाइयों उधर का माशरा बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। लोग शराब पीने के दिलदादा बने हुए हैं, जुएबाजी बिल्कुल आम बनी हुई
ہے. شراب بالکل لوگ اپنی گھٹی میں رکھے ہوئے ہیں. بڑا خطرناک معاشرہ تھا, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا. لیکن میرے نبی کی 40 سالہ زندگی اٹھا کر کے دیکھو, امام کائنات نے کبھی ذرہ برابر بھی شراب اپنے لبوں سے نہیں لگائی. امام کائنات کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو, اس 40 سالہ زندگی کے اندر کبھی آپ گانے باجے کی محفل میں شریک نہیں ہوئے. امام کائنات کہیں جوئے کی محفل میں شریک نہیں ہوئے. میرے بھائیوں, نبی کو ماننے والوں, ذرا غور کرو. آج موبائل کی دنیا میں, آج کے سوشل میڈیا کی دنیا میں آج کا یہ نوجوان مکاری پر اترا ہوا ہے. دولت کمانے کے لیے نہ جانے کس کس طریقے کی جوا بازی کے چنگل میں پھنستا چلا جا رہا ہے. آج اس کو ہوش نہیں ہے. یہ نبی کو ماننے والا, میرے نبی کی تعلیمات کیا ہے, میرے نبی کی سیرت کیا ہے, آج نوجوانوں نہ ہمیں پتا ہے, نہ بڑوں کو پتا ہے, نہ چھوٹوں کو پتا ہے. امام کائنات نے اپنے آپ کو جوئے سے بھی دور رکھا. آپ نے بڑی بصیرت کی زندگی گزاری. اگر ضرورت پڑی اچھی محفلوں میں امام کائنات شریک ہو جایا کرتے تھے, لیکن بری محفلوں میں کبھی شریک نہیں ہوتے تھے. حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات نے اپنی 40 سالہ زندگی کے اندر صرف 2 مرتبہ ایک غلط محفل میں شریک ہونے کا ارادہ بنایا. بڑی خطرناک زندگی ادھر کی, بڑا خطرناک معاشرہ تھا, بڑی خطرناک سوسائٹی تھی. لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو تمام برائیوں سے بچا کر کے رکھا. اگر معاشرہ بڑا خطرناک ہو, ابھی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر تھوڑے سے آگے بڑھ کر کے کہیں ناچ گانا شروع ہو جائے تو کتنے لوگ ابھی اٹھ کر کے یہیں سے نکل لیں گے. دیکھیں یار, بڑی خطرناک لونڈی آئی ہے ناچنے والی, ابھی چپکے سے نکل جائیں گے بہت سارے. لیکن اتنا خطرناک معاشرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ابن حبان کی روایت ہے, علامہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. حضرت علی ریکارڈ کرتے ہیں, نبی نے فرمایا جوانی کی عمر میں جب میں 25 سال کا تھا یا اس سے کچھ پہلے کا تھا, میں نے ایک مرتبہ ارادہ بنایا. امام کائنات نبی بنائے جانے سے پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے. قریش کا ایک نوجوان بھی بکریاں چرایا کرتا تھا, نبی کا دوست تھا, نبی کا ساتھی تھا. اللہ کے نبی نے ایک دن اپنی بکریوں کو اس نوجوان کے حوالے کیا. اے نوجوان, آج میری بکریوں کی رکشا کر لینا, آج میری بکریوں کی حفاظت کر لینا. میں آج مکہ کے اندر اس جگہ جا رہا ہوں جہاں پر آج ناچ گانے کی محفل ہے, ذرا میں بھی تو سن کر کے آؤں کیا معاملہ ہے. آج بڑی اچھی محفل لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی وہاں سے چلتے ہیں, چلتے چلتے اس مکان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک نوجوان کی شادی تھی, جہاں لڑکیوں کو بلایا گیا تھا, ناچ اور گانے کی محفل رچائی گئی تھی. امام کائنات وہاں پر پہنچے. ابھی نبی نہیں بنائے گئے ہیں, ابھی 25 سال سے عمر کم ہے. اللہ کے نبی, اللہ اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے, اللہ اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے. آپ کو نبوت کے انوسار ڈھال رہا ہے, آپ کو اسی طریقے سے بنا رہا ہے, برائیوں سے بھی حفاظت کر رہا ہے. اللہ کے نبی اس دروازے پر پہنچ گئے, لیکن جب وہ خطرناک آواز میرے نبی کے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ کے نبی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے. آپ کو قنوت کی طاری ہونے لگی, آپ کو نیند جیسی لگنے لگی. آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹیک لگا کر کے بیٹھے, آپ کو نیند آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی ہے, سورج نکل چکا تھا. سورج نکلا, اس کی تمازتوں سے, اس کی کرنوں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی آنکھ کھلتی ہے. آپ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اس لڑکے کو اپنا سارا واقعہ سنا دیتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک مرتبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کی محفل تک پہنچے, لیکن برائی میں شریک اللہ نے نہیں ہونے دیا, اللہ نے آپ کی حفاظت فرما دی. اگر آپ بھی ارادہ صحیح رکھو, اگر آپ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو اللہ آپ کو توفیق دے گا. لیکن اگر آپ برائیوں کی طرف بھاگو گے تو اللہ آپ کو برائی کی طرف اور بڑھا دے گا. چلو جاؤ. میرے بھائیوں,
दूसरी मर्तबा दूसरी रात अल्लाह के नबी ने फिर इरादा बनाया। अभी आप नबी नहीं बनाए गए, लेकिन फिर आपने इरादा बनाया, लेकिन सेम वाकया फिर दूसरी रात भी हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 2 मर्तबा बुराई की महफिल की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन अल्लाह ने मेरी हिफाजत की, मैं उसमें शरीक नहीं हो पाया। ये सीरत है आपके नबी बनाए जाने से पहले की, जो हमारे लिए उसमें भी नमूना है। अल्लाह ने जो सूरह अहज़ाब पारा नंबर 21 और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूल अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत, आपकी जिंदगी उसवा और नमूना है। आपकी 40 साल जिंदगी भी उसवा है, और बाद की जिंदगी का तो कोई कहा ही नहीं जा सकता है। वो तो हमारे लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आइडियल और नमूना है, बल्कि उसके मुताबिक चलना ही है। लेकिन उधर की सिर्फ इजमाली सीरत पर मैं आपको थोड़ा सा लेकर के चल रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्तबाज थे, आप सच बोला करते थे, आप अमानतदार थे। आपकी अमानतदारी के चर्चे मक्का के लोगों के दरमियान में थे, कुफ्फारे कुरैश के दरमियान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी के चर्चे थे। आपको लोग अमीन कहते थे, आपको लोग सादिक के लक़ब से मुलक़्क़ब किया करते थे। ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जिसको गैर भी मानते थे, दूसरे लोग भी इसका इतराफ किया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक हैं, आप सच्चे हैं। और यहीं से तारीख को आगे बढ़ा देते हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी, और जब तक आपका इंतकाल नहीं हुआ उस वक्त तक आपने कोई दूसरी शादी नहीं की। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी, आपकी दयानतदारी, आपकी सदाकत, आपकी रास्त गुप्तारी को जब सुना तो आपने एक मर्तबा एक मैसेज भेज दिया, आपने एक पैगाम भेजा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे सामान को लेकर के आलमी मंडी शाम के अंदर चले जाए। हजरत खदीजा बड़ी मालदार थी और बड़े ही शरीफा थी और बड़ी इज्जतदार थी और ताजिर भी थी, लिहाजा अपने सामान को बहुत सारे लोगों को देकर के भेजा करती थी। जो मुनाफा होता था उसमें उन लोगों को हिस्सा दे दिया करती थी। जब आपने देखा कि एक मोहम्मद हैं जो बड़े दयानतदार हैं, तो उन्होंने भेज दिया एक पैगंबर को, जाओ जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशकश करो कि वो मेरा सामान लेकर के शाम चले जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने मान लिया। अल्लाह के नबी हजरत खदीजा का माल लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए। हजरत खदीजा ने अपने आपके साथ में अपने गुलाम मैसरा को लगा दिया, जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ में तुम भी चले जाओ। मैसरा को लगा दिया। अल्लाह के नबी हजरत खदीजा के सामान को लेकर के शाम की मंडी की तरफ रवाना हो जाते हैं। आपने बड़ी दयानतदारी के साथ में काम किया, आपने बड़ी ईमानदारी के साथ में काम किया, और जितना भी मुनाफा हुआ था मेरे भाई इससे पहले के लोग घोटाला कर लिया करते थे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक सामान को अपनी जगह बेचा और उसका जो मुनाफा था सारा का सारा इकट्ठा करने के बाद अल्लाह के नबी लेकर के चले आते हैं। वापस आए, हजरत खदीजा को सारा का सारा मुनाफा उनके हवाले कर दिया, उनको सौंप दिया और उन्हें बताया कि किस किस तरीके से मुनाफा हुआ है। आपने दे दिया, हजरत खदीजा को जो देना था वो दे दिया। लेकिन जब नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए तो मैसरा ने जो सफर में देखा था, मैसरा ने देखा कि नबी
बड़े दयानतदार हैं, नबी के ताल्लुक से जो मुशाहिदात किए, आपकी अमानतदारी, आपकी गुफ्तगू, आपका तर्जे जिंदगी, आपका गुफ्तगू का अंदाज, ये तमाम चीजें जो नोट की, वो आकर के हजरत खदीजा को बयान कर दी कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े दयानतदार हैं। कहा अच्छा ऐसा मामला है। फिर बरकत का जो अंदाज देखा, इससे पहले के जो लोग लेकर के आते थे उसमें कहीं ज्यादा मुनाफा देखा तो खुश हो गई। वो शादी करने के भी मूड में थी। बहुत सारे लोगों के, रईस लोगों के, सरदार लोगों के पैगाम भी हजरत खदीजा के पास आ रहे थे, लेकिन सबको वो रिजेक्ट करती चली जा रही थी और वो सोच रही थी कि मेरा ऐसा पार्टनर मिले जो दयानतदार हो, जो ईमानदार हो, जो अच्छा हो। हजरत खदीजा ने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह बेहतरीन इंसान है, आप अच्छे इंसान हैं, आप अमानतदार हैं, लिहाजा हजरत खदीजा ने अपनी एक सहेली जिसको नफीसा कहते थे, नफीसा बिनते मुनब्बा, उसको बुलाया और बुलाने के बाद उससे मशवरा किया और मशवरा करने के बाद हजरत नफीसा को इमाम कायनात की बारगाह में भेज दिया। जाओ कह दो हजरत खदीजा तुमसे शादी करना चाहती है, तुम्हें पैगाम निकाह देना चाहती है, क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो या नहीं तैयार हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल के हो चुके हैं, आपकी शादी नहीं हुई थी। हजरत खदीजा ने पैगाम भेज दिया, शादी का निकाह है, पैगाम निकाह भेज दिया। अल्लाह के नबी ने अपने चचा से मशवरा किया, शादी का मामला, पैगाम को सुनने के बाद अपने चचा से इसका तज़किरा किया। हजरत चचा ने इस मशवरे को दूसरे चचा के सामने रखा और रखने के बाद नफीसा को वापस भेज दिया गया। जाओ ठीक है, ये पैगाम हमें मंजूर है, शादी का मामला भी हो गया, शादी का दिन मुतय्यन कर दिया गया और उसके बाद हजरत खदीजा और मोहम्मद रसूलुल्लाह का निकाह करा दिया जाता है, आपकी शादी करा दी जाती है। मेरे भाइयों, अब यहां पर एक सवाल कर लो, जब इमाम कायनात की शादी हुई उस वक्त मेरे नबी की उम्र सिर्फ 25 साल की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की थी। हजरत खदीजा 40 साल की और मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल के थे। आज अगर कोई पैगाम आ जाए, अगर किसी ने कह दिया लड़की तुमसे 1 साल बड़ी है तो नहीं करेंगे, अलग हटाओ, कितनी खूबसूरत हो, कितनी अच्छी हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी दीनदार हो, क्या अलग हटाओ, ये नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसी हो जो डिस्को भांगड़ा वाली हो, जो नचने और गवैयों से ताल्लुक भी रखती हो, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हो और अगर 4-5 साल छोटी हो, खूबसूरत हो, हाँ तो एक्सेप्ट है, चलो ठीक है, आने दो, चलो मंजूर है। मेरे भाइयों, ये हालात हमारे हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को समझा, हजरत खदीजा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को समझा। आपने उम्र नहीं देखी और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो मेरे नबी को रंगीला रसूल कहते हैं और ये कहते हैं कि नबी ने 11 शादियां की। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नौजवान हैं, जब 25 साल के हैं, तो आपने एक तजर्बाकार औरत से शादी की है जिसको हजरत खदीजा के नाम से हम याद करते हैं। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। इस शादी का फायदा मालूम है क्या हुआ? दयानतदार लड़की करोगे, अगर होशियार लड़की करोगे, अगर दीनदार और समझदार या तजर्बाकार लड़की की शादी करोगे तो जिंदगी में अगर कोई दिक्कतें आएंगी, कोई परेशानी आएंगी, तो मेरे भाइयों वो तजर्बाकार औरत आपका साथ निभाएगी, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। आपको अगर कहीं परेशानी आ जाए लॉकडाउन में तो आपको चुटकियां नहीं लेंगी, फला शौहर इतना कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा रहे हैं, आज खाने के लाले पड़े, आप तो कमा ही नहीं पा रहे हैं, आपके यहां कहां से मैं फंस गई। मेरे भाइयों, अगर एक अच्छी औरत, एक दयानतदार औरत, अगर नेक औरत करोगे तो मेरे भाइयों वो आपको हर मैदान में आपका साथ निभाएगी और आपको खुश रखने की कोशिश करेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हो गए, 15 साल तक अल्लाह के नबी के साथ में रहती रही। इमाम कायनात जब 40 साल के हो गए
आपने दुनिया वालों के माहौल को देखा, कोई लात की पूजा कर रहा है, कोई उज़्ज़ा की पूजा कर रहा है, कोई किसी आदमी की पूजा कर रहा है, कोई किसी को लड़का देने वाला मान रहा है, कोई किसी को लड़की देने वाला मान रहा है। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बुतों की पूजा समझ में नहीं आ रही है। आपको हजारों अपने हाथों से बनाए हुए खुदा अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरे भाइयों, इमामी कायनात बाहर निकल जाते, तन्हाई में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करते और इस कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह के ताल्लुक से गौर खौज करते और ये सोचते कि आखिर इस अल्लाह कौन है, जो अल्लाह कौन है, बड़ी कायनात कौन है, जो बड़ी शख्सियत जो इस कायनात को चलाने वाली है, कौन है बड़ी हस्ती जो इस कायनात को चलाने वाली है। इमामी कायनात गारे हिरा की तरफ निकल जाते और वहां पर अल्लाह की इबादत में लगे रहते, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में सोचते और इन हजारों माबूदों को जिनको इंसान पूजा कर रहा था उनके बारे में गौर करते थे। यहां तक कि जब आप 40 साल के हो गए तो अचानक एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में खामोशी के साथ गारे हिरा के अंदर मौजूद हैं। अचानक एक फरिश्ता आ जाता है। फरिश्ता आया, फरिश्ते ने सबसे पहली आयत करीमा कुरान करीम की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही देकर के जो भेजी, हजरत जिब्रील मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और आने के बाद कहने लगे, इक़रा ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। मेरे भाइयों, यहां से कुरान का नुज़ुल शुरू हो गया, यहां से नबी की नबूवत का आगाज हो गया, यहां से वही का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी 40 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की जिम्मेदारी दे दी जाती है। एक बड़ा बोझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाल दिया जाता है। मैं इधर नहीं जाना चाहता कि अल्लाह के नबी ने क्या कहा, लोग तर्जुमा क्या करते हैं और नबी ने उस वक्त क्या कहा। बहरहाल एक दो दफा अल्लाह के नबी ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। हजरत जिब्रील ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ाया और यहां तक के जोर से अपने सीने से लगा करके दबाया और उसके बाद कहा पढ़ो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान खुली और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। अब एक सवाल बना दूं, सबसे पहले कुरान की आयतें कितनी नाजिल हुई? जवाब, सबसे पहले कुरान की, हाँ बोल दीजिए। एक नौजवान ने हाथ उठाया, 5। कितनी है? 5। पढ़ते चले जाइए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। इस तरीके से 5 ये आयतें मेरे भाइयों कुरान की सबसे पहली सबसे प्रथम आयत है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुई, वो इक़रा। और इक़रा क्या मालूम है? फ़ेल अम्र है। आज लोग कहते हैं इस्लाम शिक्षा की तालीम नहीं देता है, इस्लाम पढ़ने की तरफ नहीं कहता है। अच्छा, इस लफ्ज में कहीं सिर्फ यही है क्या आप सिर्फ कुरानी, हालांकि वहां कुरान था, कुरान पढ़ने की बात है, लेकिन एक आम बात मोहम्मद रसूलुल्लाह को कही, इक़रा पढ़िए। मालूम ये हुआ कि इस्लाम में मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला मदरसा कौन सा है? गारे हिरा। कौन सा है? गारे हिरा, जहां सबसे पहले पढ़ने की तालीम दी जा रही है। तो इस्लाम पढ़ने से मना नहीं करता है, लेकिन हाँ पढ़ाई इस तरीके से करो कि हम अल्लाह को भी जान लें और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जान लें। उसके अलावा जितनी भी तालीम हासिल करना चाहो करो। हाँ, नाच गाने की मत करना, नाच गाने की भी तालीम चल रही है। नौजवान लड़कियां नाच रही हैं तो अम्मी बैठती है जाकर के, मदर बैठती है सामने, ओ मेरी लड़की कितना अच्छा नाच रही है। और अब तो मुसलमान भी नचवा रहे हैं। मॉडर्न स्कूल में लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है, नाच रही हैं लड़कियां और लड़के, माँ बाप खुश हो रहे हैं। चलो कम से कम जिस्म की हरकत तो हो रही है। मेरे भाइयों, ये पोजीशन, बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का आगाज हुआ तो सबसे पहले कुरान नाजिल होता है। और कुरान ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ा बोझ भी है। आज कुरान को हम उठाते हैं
بس چند الفاظ پڑھ لیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، خوش ہے، بڑا کام کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ قرآن صرف اس لیے نہیں ہے کہ چند کلمات پڑھ لو، اگر ہمیں بیماری ہے تو پڑھ کر کے دم کر لو، اگر کسی سے پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو دوسرے سے پڑھوا لو یا بوتل میں پھکوا کر کے اس کو پی جاؤ۔ میرے بھائیوں ہم نے قرآن کو اتنا آسان سمجھا ہوا ہے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ امام کائنات کا جسم لرز گیا تھا، آپ کانپ اٹھے تھے، اور اتنا بڑا بوجھ جب محمد رسول اللہ پر انسانیت کی اور ہیومینٹی کی رہنمائی کا جب ڈالا گیا تھا تو میرے نبی کانپ گئے تھے، پسینہ آ گیا تھا اور لرز گئے تھے آپ، اور کانپتے ہوئے اس غار حرا سے نکلے، لرزتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف واپس چلے آ رہے ہیں۔ گھر پر پہنچے، آپ کی تجربہ کار بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ امام کائنات نے اپنی بیوی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ میرے بھائیو بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب و بدل وحی کے اندر اور باب و بدل وحی کے اندر ابتدائی پنوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائیو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرتاج کو، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو لرزتا ہوا دیکھا، آپ نے بڑے پیار سے اپنے قریب بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد بڑی سنجیدگی سے امام کائنات کو چارپائی پر یا جو بھی میسر ہو امام کائنات کو وہیں پر لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد میرے بھائیو ڈھارس بندھا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ لرز گئے، آپ پر جب قرآن نازل ہوا آپ پریشان ہو گئے، اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ختم ہو جاؤں۔ میرے بھائیو آج یہ دین کو ہم نے کتنا آسان سمجھا ہوا ہے، اور دین آسان بھی ہے اگر ہم صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے آ جائیں، لیکن میرے بھائیو ہم نے اپنے من کا بنا کر کے اس کو آسان کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لگا کہ انسانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری ہے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو امام کائنات کو پسینہ آ گیا، آپ لرز گئے، اور ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب میری روح اب اس جسم کے اندر باقی نہیں بچے گی، اب میں چلا جاؤں۔ آپ کو معلوم ہے اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہو جائے تو آدمی سوچتا ہے اب گئے، جلدی سے جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، بھائی صاحب ذرا دیکھو جلدی سے، نہ میں گیا، پسینہ آیا تو آدمی کو لگا گیا۔ آدمی اگر کہیں ڈر جائے یا نیند میں بڑا خطرناک خواب آ جائے تو ایسا اسے لگتا ہے کہ شاید وہ گیا۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتنی بڑی ذمہ داری آئی تو آپ پریشان ہو گئے اور اپنی تجربہ کار بی بی کے پاس پلٹے تو آپ نے کیا فرمایا؟ زملونی زملونی، اے حضرت خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اے حضرت خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہو کر کے آ جائے تو آج کی بیوی کہے گی تم سے تو کہو کہ مت جاؤ ادھر، تم مانتے بھی کہاں ہو۔ اگر ایک آدمی بائک سے گر جاتا ہے، ہر وقت بائک چلانے کی پڑی رہتی ہے، منع کرو تب بھی نہیں جاتے ہیں، لو جاؤ اور پریشان ہو، ایسے کہے گی، یہ نہیں کہے گی پیار سے بٹھائے، پیار اور محبت کے ہاتھ اس کے اوپر رکھ دے۔ میرے بھائیوں میاں اور بیوی کا رشتہ اگر نبی کی سیرت اور آگے پڑھیں گے تو بڑی محبت کا رشتہ ہے، اور قرآن نے یہ سکون کا رشتہ قرار دیا ہے۔ لتسکنوا الیہا، یہ شادیاں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ میرے بھائیو اگر شوہر پریشان ہے تو بیوی کو ڈھارس بنانا چاہیے، اور اگر بیوی پریشان ہے تو شوہر کو ڈھارس بنانا چاہیے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے غم گسار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچتے، آپ نے جب اپنا معاملہ اپنا قضیہ بتایا تو حضرت خدیجہ نے ڈھارس بندھایا، اور میرے بھائیوں جو گواہی دی، جو الفاظ کہے، بڑے اچھے الفاظ، اور جو پہلے کی جو میں نے سیرت آپ کو بتائی ہے اس سیرت کے پنے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد رسول اللہ کے سامنے رکھنا شروع کر دیے۔ کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔
اللہ آپ کو ہرگز ہلاک نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ہرگز برباد نہیں کرے گا, اللہ آپ کو ہرگز ڈسٹرائے نہیں کرے گا, ہرگز آپ کو تباہ نہیں کرے گا. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی کے اتنے اچھے جملے, اور آگے کیا فرمایا, واللہ انک لتصل الرحمہ, خدا کی قسم. بخاری کے الفاظ ہیں, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو حضرت خدیجہ کے کلمات کو اپنی کتاب کے اندر نوٹ کیا ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انک لتصل الرحمہ, آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں, آپ تو رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ ہومینٹی ہے. کیا ہے یہ؟ انسانیت ہے. آج کہتے ہیں لوگ نہیں, دھرم کیا چیز ہے, اصل انسانیت ہونی چاہیے. میرے بھائیوں, چلو اسلام تو سب سے بہترین اور سب سے بیسٹ اور بیٹر دین ہے, لیکن اگر سب تمام دھرموں کو, تمام مذاہب کو اگر الگ ہٹا دیا جائے, میرے بھائیوں یہ دنیا ایسے کر کے ٹکرا کر کے مر جائے گی. صرف اسلامی چھوڑو, اگر کوئی دوسرے دھرم کا بھی کو بھی فالو کرنے والا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں باغڈور میں بندھا ہوا ہے, ورنہ اگر سب سارے دھرموں سے آزاد ہو جائیں تو انسانیت تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی سب. جب کسی کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے, بتائیے ایک مسلمان کو ڈر ہے کہ اگر میں کسی کی چوری کروں گا تو کل قیامت کے دن مجھے وہ مال دینا پڑے گا, اور اسلامی حکومت میں میرے پہنچے سے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. کون کہہ رہا ہے؟ دھرم کہہ رہا ہے, اسلام کہہ رہا ہے. تو یہ انسانیت کی ڈور میں بندھا رہے گا, کسی کی چوری نہیں کرے گا, کسی کے مال کو ہڑپ نہیں کرے گا, کسی کی خون اور پسینے کی کمائی کو ختم نہیں کرے گا. اگر ہندو دھرم کہہ رہا ہے کہ اگر تو کسی کو پریشان کرے گا, اگر اپنی زندگی کو اچھا نہیں گزارے گا, تو مرنے کے بعد, تیری مرتیوں کے بعد تو سور یا چھچوندر یا کسی گندے جانور کی شکل میں دنیا میں پیدا ہو جائے گا. تو اسے کچھ نہ کچھ تو ڈر ہے کہ نہیں ہے. اگر میں اتیاچار کروں گا, اگر میں لوگوں کے ساتھ میں غلط ویوہار کروں گا, تو میرا دھرم کہتا ہے کہ میں چھچوندر کی شکل میں یا چوہے اور بلی کی شکل میں پیدا کر دیا جاؤں گا. کہیں نہ کہیں گرچہ یہ خیال غلط ہے, لیکن دھرم اسے کہہ رہا ہے تو اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں غلط کام نہیں کرنا چاہیے, اور ان سے انسانیت بچی ہوئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں نہیں, انسانیت اصل دھرم ہے. آؤ میرے بھائیوں, جب اللہ کے نبی پریشان ہوئے تو حضرت خدیجہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کے اور انسانوں کی خدمت کے بہترین نمونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. کیا فرمایا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ آپ کو ہرگز ہلاک اور برباد نہیں کرے گا, آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ انک لتصل الرحمہ, اس لیے کہ آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. اور آگے آ جاؤ میری ماں اور بہنوں, اگر تمہاری توجہ کسی اور طرف ہو تو 2 منٹ کے لیے اپنی توجہ کا پورا مرکز میری طرف کر دو. ذرا دھیان سے میری طرف دیکھو اور اسکرین کی طرف اپنی نظر جما کر میری آواز کی طرف توجہ کر لینا. آج میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنیں رشتہ داریوں کو کاٹنے میں لگتی ہیں. فلاں کا رشتہ کاٹ دیا, فلاں کے نکاح کا پیغام آیا تو برائیاں کر دی, رشتے توڑوا دیے, رشتے ختم کرا دیے, رشتے ختم کرا دیتے ہیں. یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل برخلاف ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ, ابھی نبی آپ آج ہو رہے ہیں لیکن گواہی دے رہی ہیں کہ آپ تو اس سے پہلے سے ہی لوگوں کے رشتے جوڑتے ہوئے آئے ہیں, اور آپ نے نبی ہونے کے بعد بھی فرما دیا کہ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرے بھائیوں, رشتہ داریوں کو کاٹنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت کے برخلاف ہے, یہ نبی کی سیرت کے خلاف ہے. تو کیا فرمایا؟ انک لتصل الرحمہ, آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں, آپ رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں. وتصدق الحدیث, اور آپ سچی بات کہتے ہیں, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں, آپ سچ بولتے ہیں.
اس لیے اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ امت محمدیہ، اے محمد رسول اللہ کے ماننے والوں، آج جھوٹ بولنا ہمارے رگو ریشے میں گھس گیا ہے، رگو ریشے میں بسا ہوا ہے۔ اور کہتے کیا ہے مولانا صاحب، اگر آج جھوٹ نہیں بولیں گے تو تجارت چلے گی نہیں۔ اگر ایک ساڑی ہم نے تیار کر لی اور وہ تیار ہوئی 250 روپے میں، قیمت لگائی 500 روپے، اب وہ آدمی صرف 300 روپے دے رہا ہے، کہہ رہا 300 روپے لگا رہے ہو، 350 روپے میں تو یہ تیار ہوئی ہے۔ اب وہ کہہ رہا مولانا صاحب اگر میں اس کو یہ بتا دوں کہ 250 روپے میں تیار ہوئی ہے تو 300 سے زیادہ میں لے گا ہی نہیں وہ۔ تو جیسا ہم نے ذہن بنایا ہے ویسے ہی لوگوں کا ذہن بھی بنا ہوا۔ لیکن اگر آپ ایک مرتبہ سچ بول جائیں تو پھر دوبارہ تجارت کرنے والے آپ پر بھروسہ کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے فکسڈ پرائس والی دکانوں پہ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ گرچہ ہو سکتا ہے 50 روپے کا مال مہنگا ملے لیکن غلط نہیں ملے گا اور ہم زیادہ ٹھگے نہیں جائیں گے۔ لیکن جہاں گڑبڑیاں ہوتی ہیں 200 کا مال 600 بتایا جاتا ہے، کہاں تک کم کراؤ گے بھائی صاحب؟ 300 لے لو، 250 لے لو، 500 میں نپٹ کے چلا آئے گا، 250 روپے دے گا، گویا کہ 250 روپے منافع دے کر کے چلا آ رہا ہے، یا کبھی کبھی 600 700۔ یہ حالات میرے بھائیو جھوٹ کے ہیں۔ لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے گھر کی بی بی حضرت خدیجہ گواہی دے رہی ہے، اے اللہ کے نبی وتصدق الحدیث، اے اللہ کے نبی آپ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سواری سے کوئی کوڑا گر جاتا تھا میرے نبی سواری سے اترتے تھے اور اترنے کے بعد اس کوڑے کو خود اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پریشان ہے، اگر کسی آدمی کو مدد کی ضرورت پڑتی تھی، امام کائنات آگے بڑھ کر کے اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی غربت کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے میرے نبی اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا کرتے تھے۔ یہ نبی کا انداز تھا۔ جو بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ تھے، قرض میں دبے ہوئے تھے، امام کائنات اللہ اگر ان کو دیتا تھا تو قرض کی ادائیگی کر دیا کرتے تھے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ تو حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں آپ کی اتنی اچھی کوانٹیٹی، اتنی اچھی صفات، اللہ آپ کو کیسے رسوا کر دے گا؟ اور صفات گنائی، کیا فرمایا؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اے اللہ کے نبی آپ جو محتاج ہیں، جو تہی دست ہیں، جو پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی جو مظلوم ہیں ان کے ظلم کو ختم کر کے انہیں انصاف دلاتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی جس انسان کی اتنی خوبیاں ہو، جس کے اندر اتنی اچھائیاں ہو، جن کے اندر اتنی کوالٹی ہو، جس کے اندر اتنی کوانٹیز ہو، میرے بھائیو الحضرت خدیجہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی اللہ اس کو ہرگز ہلاک نہیں کرے گا، اللہ ہرگز اس کو برباد نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھائی، آپ نبی ہو گئے۔ آپ کی نبی ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ اب آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ ہے کہاں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری پیدائش کا ٹارگیٹ کیا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں بتائیں۔ اب آپ پر یہ ریسپانسبلٹی آ گئی، آپ پر یہ ذمہ داری آ گئی۔ اب ذرا یہاں سے میں کمپیریزن کرا کر کے چلوں۔ یہاں سے پہلے نبی کو لوگ صادق بھی کہہ رہے ہیں، نبی کی عزت بھی کر رہے ہیں، آپ کی توقیر بھی کر رہے ہیں، آپ کو راست بات اور صادق بھی مان رہے ہیں، آپ کو امین اور امانت دار بھی تسلیم کر رہے ہیں، اور فیصلے کرانے کی ضرورت پڑ رہی تھی تو نبی سے کرا رہے تھے۔ حجر اسود میں پتھر رکھنے کی ضرورت پڑی تھی اور لوگوں میں اختلاف ہوا تھا تو محمد رسول اللہ سے نبی ہونے سے پہلے آپ سے انصاف کرایا گیا تھا، آپ سے فیصلہ کرایا گیا تھا۔ لیکن جب آپ نبی ہو گئے تو نبی ہونے کے بعد معاملہ پلٹ گیا۔
ابھی باہر نکل کر کے جاؤ, ہماری دوستی ہے کسی اچھے خاصے انسان سے, لیکن وہ ہمارے جیسا عقیدہ نہیں رکھتا ہے, ہمارے ہم خیال نہیں ہے. آپ پیار سے باتیں کرے گا, آپ دنیا داری کی باتیں کرے گا, آپ دنیا کے ترقی کی بات کرے گا, آپ تجارت کے معاملے میں بات کرے گا, لیکن اگر آپ اس کو, اگر وہ نبی کی سیرت کے خلاف چل رہا ہو, وہ اللہ کے فرامین کے خلاف چل رہا ہو, اگر آپ اسے بتا دیں بھائی صاحب یہ جس ڈگر پہ آپ چل رہے ہیں یہ غلط ہے, تو وہ بھی آپ کا دشمن ہو جائے گا. چل بھگ, ہمیں آیا سمجھانے کے لیے, ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. میرے بھائیوں, یہ دنیا کی پوزیشن ہے, یہی حالات میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ہوئے. اللہ کے نبی کو جب نبی بنایا گیا, 3 سال تک امام کائنات چونکہ اکیلے تھے, آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ میں توحید کا توحید کا پیغام دنیا والوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ میں دیا, خاموشی سے مل کر کے دیا. 3 سال کے بعد جب چند افراد امام کائنات کے ساتھ میں جمع ہو گئے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک الگ حکم دے دیا. اللہ نے حکم دیا, کیا فرمایا؟ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے اللہ کے نبی, اللہ کا پیغام دنیا والوں کو کھلم کھلا سنا دیجئے. آپ دنیا والوں کو علنیان توحید کی دعوت دے دیجئے. آپ دنیا والوں کو اللہ کی حقانیت کے بارے میں کھلم کھلا بتا دیجئے. دنیا والوں کو علنیان بتا دیجئے اللہ کہاں ہے, اللہ کون ہے, اللہ کہتے کس کو ہے, عبادت کس کی کرنی ہے, اللہ کے علاوہ جو ہم غیروں کی عبادت کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ کھلم کھلا لوگوں کو بتا دیجئے. چلو پیغام ملا. اب ذرا یہاں سے میں نے 2 پارٹ میں موضوع کو بنایا. ایک رسول اللہ کی مکی زندگی نبوت سے پہلے کوئی اختلاف نہیں, نبی کوئی پیغام نہیں دے رہے ہیں, اپنا پریکٹیکل عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. لوگ خوش ہیں, آپ کو امین مان رہے ہیں, آپ کو صادق مان رہے ہیں. لیکن مکی زندگی کے اندر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا, لوگوں کو حق بتانا شروع کیا, تو پھر کیا ہوتا ہے آئیے ذرا دیکھتے ہیں. مکی زندگی کے اندر آلام اور مصائب اور آلام, پریشانیاں, دقتیں کیوں آئیں؟ بھئی آپ تو محبت کرتے ہیں نا, آپ تو محمد رسول اللہ کو جانتے تھے, آپ محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں, ایک بہترین خاندان سے ہیں, بہترین قبیلے سے ہیں, امین ہیں, صادق ہیں. لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے جب اعلان کیا, اے اللہ کے نبی اعلان کر دیجئے کھلم کھلا. اللہ کے نبی ایک دن ایک پہاڑ پر, صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے. آپ پہاڑ پر چڑھنے کے بعد آپ نے اعلان کیا, اے قریش کے لوگوں, یا سبا, یا بنی ہاشم. اللہ کے نبی نے الگ الگ خاندان کو پکارا, پہاڑ پر چڑھ کر کے پکارا. میرے بھائیو, یہ مائکروفون کا دور نہیں تھا, یہ لاؤڈ اسپیکر اور سوشل میڈیا یا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا. اللہ کے نبی یہاں سے ایک میسج کر دیتے اور لوگوں کو پتا چل جاتا. اللہ کے نبی نے پہاڑی پر چڑھ کر کے لوگوں کو صبح صبح بلایا, لوگوں کو بلایا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, اے لوگوں میری بات سننے کے لیے آ جاؤ. تمام کے تمام لوگوں نے محمد رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہہ دیا. لبیک کا محمد بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی مانتے ہی نہیں تھے, ابھی نبی ہوئے 3 سال تک آپ خاموشی سے دعوت دیتے رہے. جن کو معلوم ہوتا گیا, کچھ لوگ مانتے گئے, کچھ لوگ اندر کھانا محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتے رہے. لیکن جب نبی میدان میں آئے اور پہاڑ پر چڑھ کر کے آپ نے بلایا, تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے لوگوں, اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں, ذرا اس سے پہلے کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتا دوں.
اللہ کے نبی نے تمام مکہ کے لوگوں کو بلایا, تمام لوگ حاضر ہو گئے. جو حاضر نہیں ہو سکتا تھا اس نے اپنا ایک قاصد بھیج دیا, جاؤ محمد رسول اللہ کی بات سن کے آؤ. چلا گیا, وہ سارے لوگ جمع ہو گئے. اللہ کے نبی پہاڑی پر کھڑے ہیں, سارے لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. امام کائنات نے پہلے ڈرایا, آپ نے فرمایا لوگوں بتاؤ, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے, گھوڑ دوڑ سواروں کا ایک دستہ چھپا ہوا ہے جو تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے, حملہ آور ہونے والا ہے, جو تمہیں تہ کر دینا چاہتا ہے, جو تمہارے اوپر حملہ کر دینا چاہتا ہے, جو تم سے لڑائی اور دنگا کرنا چاہتا ہے, تو بتاؤ کیا تم میری بات تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے, تو کیوں نہیں مانیں گے؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں, بخاری حدیث نمبر 7440 نمبر کی حدیث ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ کہا لوگوں بتاؤ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے, بتاؤ میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ کیا کہا انہوں نے؟ ما جربنا علیک الا بالصدق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سوال لے لیتے ہیں پھر یہاں, سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جواب, جو آج پٹاخے نہ پھوڑے وہ, ایسا نہیں. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کا نام سننے کے بعد درود نہ پڑے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا وکیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا نام سنے اور نام سننے کے بعد درود نہ پڑے وہ سب سے بڑا وکیل ہے. اب اگر میں پورا درود بار بار آپ کو پڑھاؤں, چلو پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتنا بڑا درود بار بار پڑھوں گا تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو پورا گھنٹہ اسی میں ختم ہو جائے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے. آپ کھو جاتے ہیں, لہرے میں چلے جاتے ہیں آپ. نہیں, درود پڑھیے, جب بھی نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے. آپ کو نیند بھی نہ لگے گی, آپ کو ثواب بھی ملے گا, مجلس میں حاضر ہونے کا آپ کو فائدہ بھی ملے گا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کنجوسی سے بھی نکل جائیں گے. تو درود پڑھتے رہیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ محمد, میں انہی کی بھاشا نوٹ کر رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کریں. انہوں نے کہا محمد ہم نے تو آج سے پہلے تجربہ ہی نہیں کیا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو. اگر آج آپ بتا رہے پیچھے سے کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے, ہم آپ کی بات کو مانیں گے, ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے, اور ہم اس کے لیے تیاری بھی کریں گے. کہا اچھا صحیح ہے, تیاری کرو گے؟ اللہ کے نبی نے زبان کھولی, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو, تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, تم عرب کے بھی مالک ہو جاؤ گے اور عجم کے بھی مالک ہو جاؤ گے. ساری دنیا پر تمہارا تسلط ہوگا, ساری دنیا پر تمہاری حکمرانی ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو مان لو, ایک اللہ رب العالمین کا اعتراف کر لو, لا الہ الا اللہ یہ اعتراف کر لو, لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی پوجا کے لائق نہیں ہے, الا اللہ مگر اللہ. اتنی بات مان لو. کوئی دولت مانگی تھی, کوئی پیسے مانگے تھے, کوئی اور سواری وغیرہ مانگی تھی؟ کچھ نہیں مانگا تھا. صرف ایک اللہ سے جو لوگ روٹھے ہوئے تھے, ایک اللہ کو جو بھولے ہوئے تھے, انہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی. کیا ہوا؟ سارے مجمع پر سناٹا چھایا ہوا ہے, سارے لوگ خاموش ہیں. آج محمد نے یہ نیا پیغام کیوں دے دیا؟ آج محمد نے یہ کیا سنا دیا؟ میں آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہا ہوں, ابھی میں نے بتایا پھر بھول گیا. کرتے رہیے, صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے, ورنہ میں پھر ایسے بلواتا رہوں گا بیچ بیچ میں. آپ سو جاتے ہیں لگ رہا ہے یا کہیں کھو جاتے ہیں, تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں آپ. کہ محمد یہ کون سا پیغام آپ نے
نے سنایا, سارے لوگ دل میں سوچ رہے ہیں, خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. چچا ابو لہب میدان میں سے, عوام میں سے, پبلک میں سے کھڑا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ کو ستانے کا پہلا سلسلہ شروع ہوتا ہے. امام کائنات کو گالی دینے کا پہلا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور کہیں اور سے نہیں شروع ہوا, میرے نبی کے اپنے گھرانے سے. اور خود وہ چچا جو باپ کا درجہ رکھتا ہے, جو باپ کے کیٹیگری میں آتا ہے, وہ باپ کھڑا ہو جاتا ہے. چچا ابو لہب کھڑا ہو گیا, کیا کہتا ہے, تبا لکا یا محمد لہذا جماعتنا, اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو, اے محمد تمہارے لیے بربادی ہو, لہذا جماعتنا, کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا, کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا تاکہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین سے الگ ہو جائیں, تاکہ ہم جو اپنے ہاتھ سے خدا بنائے ہیں ان تمام کو چھوڑ دیں. سارا مجمع خاموش ہے. چچا نے سب سے پہلے گالی دی, بھتیجے کو سب سے پہلے غلط کہا. میرے بھائیو, یہ گھر سے گالی دی جا رہی ہے, امام کائنات کے خلاف زبان کھولی جا رہی ہے, تو گھر سے کھولی جا رہی ہے. یہ معاملہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا, مکہ میں ہیں, اپنے وطن میں ہیں. آج ہندوستان کے اندر ابھی تاریخ بتائی جا رہی تھی یحییٰ خان کی. میرے بھائیوں, اس ملک کو ہم نے اپنے خونے جگر سے سینچا ہے. ہم نے اپنے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ میں, اپنے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ میں, اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ میں, چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو, تمام کے ساتھ میں مل کر کے جب انگریزوں نے یہاں کی دولت پر قبضہ کیا تھا, جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ جمایا تھا, جب ایسٹ کمپنی نے جو ہے یہاں پر اپنے پیر کو گاڑا تھا, میرے بھائیوں مسلمانوں نے سب سے پہلے قدم بڑھایا تھا اور سب نے مل کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھایا تھا. آج میرے بھائیوں اپنے ہی اس دیار میں لوگ ہمیں اجنبی سمجھتے ہیں, آج اپنے ہی دیار میں لوگ مسلمانوں کو غلط سمجھتے ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا, ان کلمات کو لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, ہماری قربانیوں کو لوگ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میرے بھائیوں یہ تاریخ مٹنے والی نہیں ہے. محمد رسول اللہ, مکہ اپنا دیار ہے, اپنا گھر ہے, خانہ کعبہ ہے, ارض مقدس ہے, بہترین زمین ہے اور جائے پیدائش ہے. اس دھرتی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا پیغام دیا تو وہ لوگ جو نبی کے گھرانے کے تھے, نبی کے خاندان کے تھے, نبی کے خاندان سے تھے, نبی کے گھرانے کے تھے, آپ کے چچا تھے, سب سے پہلے گالی کوٹ کر رہے ہیں. تبا لکا یا محمد لہذا جماعتنا, اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو, اے محمد تمہارے لیے بربادی ہو, لہذا جماعتنا, کیا تم نے اسی لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا. میرے بھائیوں نبی کو تکلیفیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور یہاں اس سے ہمیں, میں نے تمہیدی کلمات میں بتایا تھا کہ اگر حالات ہمارے وپکش ہو جائیں, ہمارے وپریت ہو جائیں, ہمارے بالخلاف ہو جائیں, تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا چاہیے. ہمیں اپنے ایمان کو قائم اور دائم رکھنا چاہیے, جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے. اس تقریر کے بعد, اس پیغام کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ اللہ کا پیغام کھلم کھلا سنانے کے بعد اپنے گھر پلٹ گئے, لوگ اپنے گھر پر چلے گئے. اب پورے مکہ کے اندر کھلبلی مچ گئی. یہ کیا ہوا؟ یہ محمد عجیب بات کرنے لگے, یہ تو لگ رہا ہے پاگل ہو گئے, یہ تو دیوانے ہو گئے, یہ تو ساحر ہو گئے, یہ ایسے ہو گئے, یہ ویسے ہو گئے. اب سب بھول گئے کہ نبی امین بھی ہیں, نبی صادق بھی ہیں, نبی سچے بھی ہیں, نبی ہوشیار اور جی شعور بھی ہیں, نبی وائز مین اور عقل مند بھی ہیں. تمام کے تمام لوگ بھول گئے اور چرچے ہونے لگے کہ نبی تو ایسے ہیں, نبی تو پاگل ہو گئے, نبی دیوانے ہو گئے. اور اس کے بعد نبی کے اپنے گھرانے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کا سلسلہ یہ شروع ہو گیا. آپ کو لوگ ستانے لگے, لیکن اللہ جنہیں توفیق دیتا تھا
वो खामोशी से जाकर के गौर भी करते थे, ये मोहम्मद ऐसे ही कोई गलत बात नहीं कह सकते हैं, इतने दिन से झूठ नहीं बोला तो आज कैसे झूठ बोल सकते हैं। लिहाजा अल्लाह जिन्हें तौफीक देता था वो गौर करते थे, और जिन्हें तौफीक नहीं देता था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ स्कीमें बनाते थे। मोहम्मद को कैसे जेर किया जाएगा, आपको साहिर और दीवाना कह करके, आपको गालियां दे करके, आपके रास्ते में कांटे बिछा करके, आपके ऊपर ऊंट की ओझड़ियां डाल करके मेरे भाइयों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमों के पहाड़ तोड़ने, नबी के ऊपर गमों के पहाड़ लोग तोड़ने लगे, आपको तकलीफें देने लगे, आपको परेशान करने लगे। ये मामला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में होने लगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मक्का के अंदर खाने काबा की बाउंड्री में हतीम के पास नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल ने पेशकश की, कौन है जो मोहम्मद के ऊपर जाकर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है जो मोहम्मद के ऊपर जाकर के आपकी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी डाल दे। मेरे भाइयों, आपको सताने का अंदाज शुरू हो रहा है। उकबा इब्ने मुईत उठा और ऊंट की एक ओझड़ी लेकर के आया। ऊंट की ओझड़ी लाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर डाल दी गई। जब अल्लाह के नबी सजदे के अंदर पहुंचे हुए थे, अल्लाह की प्रशंसा कर रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, उस वक्त उस जालिम ने जाकर के ऊंट की एक ओझड़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर डाल दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जाकर के ऊंट की ओझड़ी डाल दी। ऊंट की ओझड़ी आप जानते हैं, जानवर जबा किया जाता है, जो खाने का सारा मटेरियल जाकर के जहां जमा होता है, तो जाहिर बात है कि ऊंट का वो मटेरियल कितना ज्यादा होगा और कितना भारी होगा। हम बकरे बकरियों या इससे बड़ा जानवर अगर हम ज़िबा करते हैं तो इसको उठाना एक आदमी के लिए मुश्किल होता है। ऊंट जो बड़ा जानवर है, उसकी उस ऊंट की ओझड़ी उकबा इब्ने मुईत ने जाकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर रख दी। किसी पूछने वाले ने अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, बताओ आए अब्दुल्ला, तुमने अपनी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी कोई तकलीफ का वाकया देखा हो तो वो बताओ। उन्होंने उरवा इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वाकये के रावी हैं, इस हदीस के रावी हैं। अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस कहते हैं, मैंने सबसे बड़ा तकलीफ दे वाकया अगर कोई देखा तो ये देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदे में पड़े हुए हैं, आप सजदे में हैं और जालिम ने एक ऊंट की ओझड़ी ला करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर रख दी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाकर के ऊंट की ओझड़ी रख दी। इमाम कायनात सजदे से उठना चाह रहे हैं लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हैं। मैं भी क्या करता। अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस कहते हैं, मुझे खतरा था कि अगर मैं जाता तो ये दुश्मनान इस्लाम मुझे वहीं पर रौंद देते, मुझे मार डालते, और इतनी ताकत भी मैं कमजोर था, मैं उस ऊंट की ओझड़ी को उठा नहीं सकता था। लेकिन मैंने देखा अल्लाह के नबी उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। किसी ने जाकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह की लगते जिगर आपकी चहेती बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाकर के किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अब्बा जी खाने काबा के अंदर सजदे में पड़े हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, लेकिन किसी जालिम ने आपके ऊपर ऊंट की ओझड़ी रख दी है। हजरत फातिमा छोटी सी बेटी इमाम कायनात की लगती जिगर दौड़ती हुई खाने काबा के अंदर गई और जाने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने बाप को सजदे के अंदर देखा। आपकी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी पड़ी हुई है, आप उठना चाह रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। और अबू जहल और उसके साथी दूसरी जगह पर बैठ करके ठट्टा मार रहे हैं, हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं कि लो अब मोहम्मद जरा करो, बहुत तुम तौहीद की दावत दे रहे हो, बहुत कलमे तौहीद पढ़ा रहे हो, लो अब झेलो। हजरत फातिमा
छोटी सी बेटी इमाम कायनात की लगते जिगर दौड़ती हुई गई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की पीठ पर जो ओजड़ी पड़ी हुई है, उस ओजड़ी को अपने छोटे से हाथों से उठाने की कोशिश कर रही है, उसको धीरे धीरे नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। और बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद उस ओजड़ी को नीचे गिराया। और हजरत फातिमा कह रही है, ए जालिमो, तुम मेरे अब्बा को सता रहे हो, मेरे अब्बा जान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हें कौन सा नुकसान दिया है। मेरे अब्बू सिर्फ इतना तो कहते हैं कि लोगों सिर्फ एक अल्लाह को मान लो, एक अल्लाह के सामने झुको, इन हजारों अपने हाथों से बनाए हुए खुदाओं के सामने मत झुको, सिर्फ इतना कह रहे हैं। तो इतनी बड़ी दुश्मनी कि मेरे बाप मेरे अब्बा के ऊपर तुमने इतनी खतरनाक ओजड़ी रख दी है। मेरे भाइयों, ये सताने के अंदाज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने कर रखे थे। ये इबरत है हमारे लिए। मेरे भाइयों, किस नबी को सता रहे हैं, किस नबी पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ इस मक्की जिंदगी के अंदर तोड़े जा रहे हैं। वो नबी जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। पारा नंबर 11 सूरत तौबा आयत नंबर 128 128। असल में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि अंदर आवाज जिस तरह बाहर मिल रही है, ऐसी आवाज यहां नहीं मिल पा रही है। और फिर सफर के थके हुए भी हैं, तो माइक ने काफी थका दिया है। लेकिन फिर भी मैं चंद मिनट और आपसे गुफ्तगू करूंगा। हालांकि मैंने बताया था कि हिजरत तक पहुंचना तो अभी बहुत लंबा मामला है। अभी तो नबी के सताने के जो हालात और कैफियत हैं बड़े लंबे हैं। लेकिन आइए चंद चीजें और मैं बता करके मामले को खत्म करता हूं। मेरे भाइयों, किस नबी को सता रहे हैं? नबी हमें हमारे फायदे के लिए बात कर रहे हैं, इंसानों की फायदे की बात कर रहे थे, लेकिन लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह को सता रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे दरमियान में, तुम ही में से, तुम्हारी नस्ल से, तुम्हारी जिन्स से एक रसूल, एक पैगंबर आया है। तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से एक पैगंबर आया है। सिफत क्या है उसकी? अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जो तुम्हें तकलीफें पहुंचती हैं, जो तुम्हें दिक्कतें और परेशानियां पहुंचती हैं, वो उस नबी पर शाख और गिरा गुजरती है। अपनी उम्मत से मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बत कर रहे हैं, उन्हें एक अल्लाह की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये पिरले के दिन, आखिरत के दिन भी कामयाब हो जाए। और दुनिया के अंदर भी अगर उन्हें कोई तकलीफ पहुंच रही है, अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये गिरा गुजर रहा है, आप पर शाख गुजर रहा है। वो नबी है, उस नबी को आज तकलीफ दे रहे हैं ये लोग। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, वो मोहम्मद तुम्हारे फायदे के लिए लालचमंद है, वो ख्वाहिशमंद है कि तुम्हें कोई फायदा पहुंच जाए, तुम्हें कोई बेनिफिट पहुंच जाए, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी तुम अजाब से बच जाओ। ये कोशिशें कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। और क्या है? बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और मोहम्मद वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोमिनों पर निहायत रहीम और शफीक है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत ज्यादा शफकत करने वाले हैं अपनी उम्मत से। उस नबी को, ये नबी के मानने वाले या नबी की उम्मत में पैदा होने वाले उस नबी को सता रहे हैं। और मेरे भाइयों, नबी किस तरीके से हमें डील कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है?
آئیے اس حدیث کو بھی میں بخاری کے حوالے سے آپ تک پہنچا دوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ پریاس کر رہے ہیں, ہمیں ایک اللہ سے جوڑ رہے ہیں, اس کا ٹارگیٹ کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, آپ ایسا کر کیوں رہے تھے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا, میری مثال اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے استوقد نارا, جس نے آگ کو جلایا, جو آگ کو جلائے. مثال دے رہے ہیں میری اور لوگوں کے درمیان میں اس طریقے کی مثال ہے کہ جیسے کوئی آدمی آگ جلائے. فلما ازات ما حولہ, جب وہ آگ اپنے ارد گرد کے معاملے کو روشن کر دے, جب اپنے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ فجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقال فيها. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آدمی آگ جلاتا ہے, آگ جلانے کے بعد اس آگ کے سامنے کیڑے مکوڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا مثال کو سمجھیے, اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری مثال اور لوگوں کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ان کے درمیان میں کوئی آدمی آگ جلا دے. آپ ذرا تھوڑے سے پیچھے کے دور میں جائیں اور پہلے ہنڈا گیس سلنڈر جلایا جاتا تھا, گیس سلنڈر پہ ایک مینٹل لگا کر اور اس کو جلایا جاتا تھا, یا اس سے اور پہلے پیچھے ہٹ جائیں تو مٹی کا تیل ڈال کر کے گیس جلائی جاتی تھی. اگر بارش کے دنوں میں باہر رکھ دیا جائے تو یہ حشرات الارض, جو کیڑے مکوڑے زمین پر ریگنے والے ہوتے ہیں, ابھی بھی ٹیوب لائٹ کے ارد گرد آ جاتے ہیں, اور صبح میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے کیڑوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے جو صبح ہوتے ہوتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی ان کیڑے مکوڑوں کی ایگزامپل دے رہے ہیں, مثال دے رہے ہیں, میری مثال اور اس آدمی کی مثال جو آگ جلائے اور اس آگ میں کیڑے مکوڑے آ کر کے جلنے لگے ہیں. ایسے کیڑے مکوڑے تقعوا فی النار, جو آگ کے اندر گرتے ہیں, یقال فیہا, اس آگ کے اندر گرنا شروع ہو جائے. پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اور کیڑوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹا ہٹا کر کے الگ رکھ رہا ہے, انہیں پرے ہٹا رہا ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد وہ کیڑے پھر اس آگ پہ آ جاتے ہیں اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَلَا آخِذٌ بِغُزَدِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا. بخاری شریف کتاب الرقاق باب الانتہاء عن المعاصیہ کے اندر یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر کے, تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر کے تمہیں جہنم سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہو. وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا, لیکن تم ہو کہ اسی آگ میں جا جا کر کے گر رہے ہو. میرے بھائیوں, نبی اپنے زمانے میں ان لوگوں کو شرک سے بچا کر, کفر سے بچا کر ایک اللہ سے جوڑ رہے تھے تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اور مثال آپ نے دی کہ آپ کی کمر پکڑ پکڑ کر کے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, پھر بھی تم نہیں مان رہے ہو اور جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو. میرے بھائیوں, اور آج ماننے والی امت کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام چھوڑ دیا, اور آپ نے جاتے جاتے دنیا سے آپ نے یہ کہہ دیا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. مشکات المصابیح کے اندر بھی روایت موجود ہے اور دوسری کتب حدیث کے اندر بھی روایت موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو, میں تمہارے لیے دو کتابیں, دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں کو لازم پکڑو گے لن تضلوا. لن فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو فیوچر میں جو نیگیٹو کا معنی ہوتا ہے اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا اگر قرآن اللہ کی کتاب کو پکڑ لو گے, محمد رسول اللہ کی سنت کو پکڑ لو گے, لن تضلوا, تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. میرے بھائیوں, اگر آج ہم جیسے مولوی
तुम्हें दलदल में फंसा रहे हो। अगर हमारी बातें तुम्हें गलत लगे तो अल्लाह ने तुम्हें माइट दिया है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम गौर कर लो। कभी कुरान को भी उठा के देख लिया करो, अपने नबी के फरमान के मुताबिक कुरान को उठाओ, अपने नबी के मुताबिक नबी की तालीमात को उठाओ। बुखारी और मुस्लिम जिसको तमाम लोग मानते हैं चंद लोगों के अलावा, मेरे भाइयों, अगर दुनिया के तमाम मुसलमान जो इख्तिलाफ के सैलाब में बहे चले जा रहे हैं, अगर दुनिया के तमाम मुसलमान मेरे नबी की इस नसीहत के मुताबिक अगर कुरान और हदीस को उठा लें, नबी की इस वसीयत को उठा लें, मेरे भाइयों, दुनिया का कोई मौलवी अवाम को गुमराह नहीं कर पाएगा। हम जैसे मौलवी लोगों को गुमराही के दलदल में नहीं फंसा सकते हैं, बल्कि उसे सत्य मार्ग मिल जाएगा, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका मिल जाएगा, उसे नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाहराह मिल जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम जैसे मौलवियों ने अवाम को इतना दूर भगा दिया, इतना दूर डाल दिया है कि अगर आज उन्हें कोई बात बताओ तो कहते हैं ना, ये वाले मौल साहब कहाँ के हैं, ये मौलाना साहब कौन है। भाई मौलाना साहब की किसी की मत सुनो, न मेरी सुनो, न अब्दुल्ला की सुनो, अब्दुल रहमान की सुनो। अगर मैं भी बताऊं अब्दुल्ला सुनाए, अब्दुल रहमान सुनाए, दुनिया का कोई XYZ मुसलमान या कोई मौलवी सुनाए, अगर आपको लगे कि फला तरीका, फला अंदाज अगर ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि मेरे भाइयों, अगर आप जन्नत चाहते हो, अगर आप नबी के साथ चाहते हो, अगर कल क़यामत के दिन नबी के साथ उठना चाहते हो, अगर नबी के साथ जन्नत में नबी की मैयत चाहते हो, तो मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को लाजिम पकड़ लो, नबी की सीरत को लाजिम पकड़ लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इन परेशानी में गुजरी हुई जिंदगी को अपने सामने रख लो। न तुम्हें कोई तुम्हारे ईमान से बरगला सकता है, न तुम्हें गलत राहों पर कोई डाल सकता है, अगर तुम अपनी अकल का सही यूज करने पे आ जाओ। मेरे भाइयों, ये नबी ने जो इतना सुना, नबी ने जो तकलीफें बर्दाश्त की, वो सिर्फ इसलिए की थी कि मेरी उम्मत के लोग जन्नत में चले जाएं। आज नबी को मानने के बावजूद आज हम वो काम कर रहे हैं कि नबी हमें अपनी कमरे पकड़ पकड़ करके आपको जन्नत की तरफ ले जाना चाहते हैं और जहन्नम से रोकना चाहते हैं, और हम जहन्नम की तरफ भागना चाहते हैं। अपने मनमानी काम, मेरे भाइयों, मनमानी काम करना आसान है, मुश्किल वाले काम करना बड़ा मुश्किल है। किसी एक रात में जगना बड़ा आसान है, लेकिन बराबर मेरे नबी के तरीके के मुताबिक रोजाना फजर में उठना कितना मुश्किल है, ये तो सब जानते हैं, ये सारे मुसलमान जानते हैं। इतनी तादाद जो बैठी हुई है यहाँ की मस्जिद में, जब फजर की जमात शुरू हो रही होगी, मेरे भाइयों, पहली सफ भी फुल नहीं हो रही होगी जब पहली रकात शुरू होती है। ये नबी के मानने वाले हैं, ये नबी को फॉलो करने वाले हैं, नबी के अंदाज पे चलने वाले हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ दावे हैं, हकीकत कहीं और खो चुकी है। मेरे भाइयों, हकीकत से परे हो चुके हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आज नेट का दौर है, ये रात के सन्नाटे में इसका गलत इस्तेमाल मत करो। लिहाफों में मुंह डालकर, रजाई और चादर में मुंह डालकर, अल्लाह से छुपकर बुराइयां करने वालों, सुनो, इस मोबाइल का इस्तेमाल अगर सही करोगे तो तुम्हें सही रास्ता भी मिल जाएगा, यहाँ कुरान भी मिलेगा, यहाँ हदीस भी मिलेगी, नबी की सही सीरत भी आपको मिल जाएगी। इसको पढ़ो। इतना टाइम नहीं होता है कि आपको सिर्फ यहां से सुना दिया जाए। अगर आप पढ़ने पे आ जाएं, आप सुनने पे आ जाएं, आप देखने पे आ जाएं, तो अल्लाह ने ये इंतजाम कर दिया है। अगर इसका सही यूज और सही इस्तेमाल हम करने पे आ जाएं तो हमें बहुत कुछ यहां से भी मिल जाएगा। आप चलते चलाते आप अपने कानों में लीड लगा करके सलमान खान के गाने तो सुन रहे हैं। आपने देखा शाहरुख खान की फिल्म बड़ी खतरनाक आई है, 1000 रुपए का टिकट लगा दिया तो हम 1000 किलोमीटर जाकर के देखने के लिए तैयार है। वह हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है, कोई आदमी लड़ाने की कोशिश कर रहा है। शाहरुख खान कौन है? मुसलमान है, मोहम्मदन इल्म है, इस्लाम का मानने वाला है। मेरे भाइयों, कौन इस्लाम का मानने वाला कौन नहीं है, इससे क्या मतलब है? वो तो एक एक्टर है, वो फिल्म स्टार है, उसका इस्लाम और हिंदू और किसी और चीज से क्या मतलब है? वो अपना फिल्म बना रहा है, अपना पैसा कमा रहा है, इसको इस्लाम और गैर इस्लाम से जोड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा हवा जब खड़ा किया गया तो ये मुसलमान बेचारा टिकट कटा रहा है 1000 रुपए के, 1000 की गाड़ी करके जा रहा है और 500 रुपए का 600 रुपए का टिकट कटा रहा है। देखें जरा इस फिल्म में है क्या। ये पोजीशन है मेरे भाइयों नबी के मानने वालों की,
لوگ جرا دیر میں الو بنا دیتے ہیں ہمیں، اور ہم ادھر ہی چل نکلتے ہیں جدھر لوگ ہمیں کھینچ کر کے لے جاتے ہیں. گمراہی کے دلدل پہ ہمیں جس طریقے سے ڈالنا چاہیں لوگ ڈال دیں. یہ حالات ہیں میرے بھائیوں. یہ تمام جو تکالیف ہیں مکی زندگی کے اندر نبی کی زندگی گزارنے کا انداز ہو، نبوت کے بعد کی زندگی کا انداز ہو، یا نبی مدینہ میں پہنچ گئے، مدینہ میں پہنچنے کے بعد کی زندگی ہو، تمام کی تمام زندگی ہمارے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل ہے. اور نبی صرف کسی کے نہیں ہیں، نبی تمام دنیا والوں کے ہیں. لہذا میرے بھائیو سامنے رکھو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے الہ ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھنے والا بنا. اے اللہ آپ کے اولو العزمی، آپ کے استقامت، آپ کے صبر سے جو ہے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا